fit in here? I mean, she's in there. Oh, she's in there. ایک بیٹا اپنی ماں کو کئی مہینوں سے ڈھونڈ رہا تھا۔ بیٹی ہر بار یہی کہتی وہ بالکل ٹھیک ہے، بس تم سے ملنا نہیں چاہتی۔ پولیس نے بھی پہلے یہی سمجھا کہ یہ صرف ایک گھریلو جھگڑا ہے، لیکن پھر ایک ایسی غلطی ہوئی جس نے ثابت کر دیا کہ اس گھر میں کوئی بہت بڑا راز تھا، اور جب وہ راز سامنے آیا تو ہر شخص کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ یہ کہانی ہے 69 ایئرز پیٹریشیا ان بینیٹ کی، ایک ایسی خاتون جو اچانک دنیا کی نظروں سے غائب ہو گئی۔ لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ اس کی گمشدگی کی رپورٹ کسی اجنبی نے نہیں بلکہ اس کے اپنے نواسے نے درج کروائی۔ شروع میں ہر کسی کو یہ معاملہ غیر معمولی لگ رہا تھا۔ پولیس نے بھی یہی سوچا کہ شاید خاندان کے افراد کے درمیان کوئی ناراضگی چل رہی ہے، لیکن حقیقت اس سے کہیں زیادہ خوفناک تھی۔ کہانی کا آغاز اس وقت ہوا جب پولیس کو ایک ویلفیئر چیک کے لیے ایک گھر بھیجا گیا۔ وہاں رہنے والی خاتون پیٹریشیا کئی دنوں سے کسی کو دکھائی نہیں دی تھی، نہ فون اٹھا رہی تھی نہ باہر نظر آ رہی تھی۔ جب پولیس نے دروازے پر نوک کیا اور دروازہ کھلا، سامنے تقریباً 50 سالہ ایک خاتون کھڑی تھی۔ اس نے اپنا تعارف کرواتے ہوئے کہا، میں کیرول ہوں، پیٹریشیا کی بیٹی۔ آفیسر نے فوراً سوال کیا کہ کیا آپ کی والدہ گھر پر موجود ہے؟ کیرول نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے جواب دیا، نہیں، وہ اپنی بہن کے گھر گئی ہوئی ہے۔ یہ جواب سن کر پولیس کو خاص شک نہیں ہوا، کیونکہ کیرول انتہائی اعتماد سے بات کر رہی تھی۔ وہ اپنی والدہ کی بیماریوں کے بارے میں بھی تفصیل سے بتا رہی تھی۔ اس نے کہا انہیں کینسر ہے، COPD ہے، حال ہی میں نمونیا بھی ہوا تھا، اس لیے وہ کچھ دن اپنی بہن کے پاس رہ رہی ہے۔ بظاہر اس کی ہر بات بالکل منطقی لگ رہی تھی، لیکن پھر ایک ایسی چیز نظر آئی جس نے پہلی بار پولیس کے ذہن میں سوال پیدا کیا۔ پیٹریشیا کی گاڑی گھر کے باہر ہی کھڑی تھی۔ آفیسر نے پوچھا، اگر وہ اپنی بہن کے گھر گئی ہے تو گاڑی یہیں کیوں کھڑی ہے؟ کیرول نے فوراً جواب دیا، وہ زیادہ ڈرائیو نہیں کرتی، انہیں چکر آتے ہیں، اس لیے گاڑی اکثر گھر پر ہی رہتی۔ یہ وضاحت بھی بظاہر درست محسوس ہوئی، جس کے بعد پولیس واپس چلی گئی۔ کیس تقریباً بند ہونے والا تھا، لیکن اگلی صبح سب کچھ بدل گیا۔ کسی خاتون کا نواسا جین دوبارہ پولیس اسٹیشن پہنچ گیا۔ اس بار وہ اکیلا نہیں تھا، اس کے ساتھ خاندان کے دوسرے افراد بھی موجود تھے، اور ان کے پاس ایسی معلومات تھی جنہوں نے کیرول کی پوری کہانی کو مشکوک بنا دیا۔ جین نے پولیس سے کہا، ہمیں کئی مہینوں سے نانی سے ملنے نہیں دیا جا رہا۔ ہر بار میری ماں کوئی نئی کہانی سنا دیتی ہے، کبھی کہتی ہے وہ اپنی بہن کے گھر ہے اور کبھی کہتی ہے وہ ہاسپٹل میں ہے، اور جب ہم ان تمام جگہوں پر جاتے ہیں تو وہاں نانی موجود ہی نہیں ہوتی۔ یہ سن کر آفیسر چند لمحوں کے لیے خاموش ہو گیا، کیونکہ اگر یہ بات سچ تھی تو اس کا مطلب صرف ایک تھا کہ کوئی مسلسل جھوٹ بول رہا تھا۔ لیکن سوال یہ تھا، کیوں؟ جین کی باتیں سننے کے بعد پولیس نے ایک بار پھر اسی گھر کا رخ کیا۔ اس بار آفیسر صرف رسمی کارروائی کرنے نہیں آیا تھا، وہ سچ جاننا چاہتا تھا۔ دروازہ دوبارہ کیرول نے ہی کھولا۔ آفیسر نے سیدھا سوال کیا، آپ کی والدہ اس وقت کہاں ہے؟ اس بار جواب پہلے سے مختلف تھا، وہ ہاسپٹل گئی ہے اپنے B12 انجیکشن کے لیے۔ آفیسر نے ہاسپٹل اور ڈاکٹر کا نام پوچھا۔ کیرول نے فوراً ایک نام بتایا اور پورے اعتماد کے ساتھ کہا کہ پیٹریشیا ہر ماہ اسی ڈاکٹر کے پاس علاج کروانے جاتی ہے۔ اس کی باتوں میں ایسا اعتماد تھا کہ اگر کوئی عام انسان سنتا تو شاید ایک لمحے کے لیے بھی شک نہ کرتا۔ لیکن پولیس صرف باتوں پر یقین کرنے والوں میں سے نہیں تھی۔ ادھر آفیسر کیرول سے گفتگو کر رہا تھا اور دوسری طرف جین مسلسل اپنی نانی کے موبائل پر آنے والے میسیجز دکھا رہا تھا۔ ہر چند منٹ بعد پیٹریشیا کے فون سے ایک نیا پیغام آ رہا تھا۔
میں بالکل ٹھیک ہوں، پولیس کو بار بار گھر مت بھیجو، جین مجھے پریشان مت کرو۔ پہلی نظر میں لگتا تھا کہ واقعی پیٹریشیا زندہ ہے، لیکن پھر جین نے ایک ایسا سوال پوچھا جس نے سب کو خاموش کر دیا۔ اس نے کہا اگر نانی ہاسپٹل میں ہے تو انہیں کیسے پتا چلا کہ پولیس ابھی ابھی گھر آئی ہے؟ چند لمحوں کے لیے ہر طرف خاموشی چھا گئی۔ یہ سوال معمولی نہیں تھا، کیونکہ اگر پیٹریشیا واقعی ہاسپٹل میں تھی تو گھر میں ہونے والی ہر بات انہیں فوراً کیسے معلوم ہو رہی تھی۔ اب پولیس نے فیصلہ کیا باتوں پر نہیں ثبوتوں پر یقین کیا جائے گا۔ آفیسر نے وہیں کڑے کڑے ہاسپٹل فون ملا دیا۔ اسے یقین تھا کہ چند سیکنڈز میں ساری غلط فہمیاں دور ہو جائیں گی۔ Hi, this is Casey from Woods Cardiology. How can I help you? Hi, this is Officer Pelt with the Roseville Police Department. لیکن فون پر جو جواب ملا اس نے پورے کیس کا رخ بدل کے رکھ دیا۔ آفیسر نے پوچھا کیا پیٹریشیا کے نام سے آج کوئی اپوائنٹمنٹ ہے؟ ہاسپٹل کے سٹاف نے کہا نہیں، آج کوئی اپوائنٹمنٹ نہیں۔ آفیسر نے پوچھا ان کی اپائنٹمنٹ کس تاریخ کو ہے؟ سٹاف نے کہا کئی دن بعد۔ یہ سنتے ہی آفیسر کی نظریں بدل گئی۔ اب پہلی بار کیرول کا ہر جملہ مشکوک لگنے لگا، اور حیرت کی بات یہ تھی کہ اسی دوران پیٹریشیا کی فون سے ایک اور میسج آ گیا، پولیس دوبارہ گھر آئی ہوئی ہے۔ اب سوال صرف یہ نہیں تھا کہ پیٹریشیا کہاں ہے، اصل سوال یہ تھا اگر وہ ہاسپٹل میں نہیں، گھر میں بھی نہیں، تو پھر یہ پیغامات کون بھیج رہا ہے؟ یہ وہ لمحہ تھا جب ایک عام ویلفیئر چیک آہستہ آہستہ ایک ممکنہ قتل کی تفتیش میں تبدیل ہونے لگا۔ پولیس فوراً دوبارہ کیرول کے گھر پہنچی، لیکن اس بار انداز پہلے جیسا نہیں تھا۔ اب سوال نرم نہیں تھے، بلکہ ہر جواب کو باریک بینی سے جانچا جا رہا تھا۔ کیرول نے ایک نئی کہانی سنائی۔ پہلے اس نے کہا والدہ اپنی بہن کے پاس ہے، پھر کہا ہاسپٹل میں ہیں، اب اس نے ایک اور ہاسپٹل کا نام لے دیا۔ پولیس نے فوراً وہاں بھی تصدیق کی، اور جو حقیقت سامنے آئی اس نے کیرول کے جھوٹ کی ایک اور تہہ کھول دی۔ وہ کلینک و ہاسپٹل جس کا نام کیرول لے رہی تھی کافی عرصہ پہلے ہی بند ہو چکا تھا۔ اب جھوٹ ایک نہیں رہا تھا، ہر چند منٹ بعد ایک نئی کہانی سامنے آ رہی تھی۔ پولیس نے پھر خاندان والوں سے رابطہ کیا، اور جب پیٹریشیا کی بہن سے بات ہوئی تو ایسا جواب ملا جس نے پورے کیس کا رخ دوسری طرف بدل دیا۔ انہوں نے صاف کہا میں نے پیٹریشیا کو کئی سالوں سے دیکھا تک نہیں۔ یہ سنتی ہی کیرول کی اب تک سنائی گئی تقریباً ہر بات جھوٹی ثابت ہو چکی تھی۔ اب پولیس کو یقین ہو گیا کہ اس گھر میں صرف کوئی راز نہیں چھپا، بلکہ کوئی اس راز کو ہر قیمت پر چھپانے کی کوشش کر رہا ہے۔ لیکن کسی نے بھی یہ تصور نہیں کیا تھا کہ چند ہی لمحوں بعد ایک معمولی صوفہ اس پوری کہانی کا رخ ہمیشہ کے لیے بدل دے گا۔ پولیس کو اب یقین ہو چکا تھا کہ کیرول سچ نہیں بول رہی، لیکن صرف شک کی بنیاد پر کسی کو گرفتار نہیں کیا جا سکتا تھا۔ انہیں ایک ایسی ثبوت کی ضرورت تھی جو ہر جھوٹ کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دے۔ اسی دوران ایک آفیسر نے اچانک کہا ذرا پیٹریشیا کی موبائل پر کال کرو۔ فون ملایا گیا، اور اگلے ہی لمحے گھر کے اندر سے ایک موبائل بجنے کی آواز آنے لگی۔ سب کی نظریں ایک دوسرے پر جم گئی، کیونکہ چند منٹ پہلے تک یہی کہا جا رہا تھا کہ پیٹریشیا اپنا فون ساتھ لے کر ہاسپٹل گئی ہے، مگر فون گھر کے اندر موجود تھا۔ آفیسر نے آواز کا پیچھا کیا اور پھر صوفے کا کشن اٹھایا۔ اگلے ہی لمحے پیٹریشیا کا موبائل فون صوفے کے نیچے سے برآمد ہو گیا۔ کیرول کے چہرے کا رخ بدل گیا۔ اس نے گھبرا کر کہا مجھے نہیں معلوم یہ یہاں کیسے آیا، شاید ابھی کسی نے مجھے دے دیا تھا۔ لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ پولیس سمجھ چکی تھی کہ اتنی دیر سے خاندان والوں کو جو پیغامات بھیجے جا رہے تھے وہ پیٹریشیا نہیں بلکہ کوئی اور بھیج رہا تھا، اور اس کوئی اور تک پہنچنے میں اب صرف تھوڑا وقت باقی تھا۔ کسی ایک ثبوت میں پولیس کو سرچ وارنٹ حاصل کرنے کا قانونی حق
دے دیا۔ چند ہی دیر بعد ڈیٹیکٹیوز پورے گھر کی تلاشی لے رہے تھے، ہر کمرہ، ہر الماری، ہر گاڑی، ہر کونا، لیکن کہیں بھی پیٹریشیا کا نام و نشان نہیں تھا۔ پھر ان کی توجہ گھر کے پیچھے موجود گیراج کی طرف گئی۔ شروع میں وہاں سب کچھ معمول کے مطابق لگ رہا تھا، لیکن اچانک ایک بڑے پلاسٹک سٹوریج کنٹینر پر نظر پڑی۔ جیسے ہی اس کا ڈھکن کھولا گیا، ہر طرف خاموشی چھا گئی۔ اندر خون آلودہ ٹاولز موجود تھے اور ان کے نیچے ایک انسانی جسم۔ وہ لاش 69 ایئرز پیٹریشیا این بینیٹ کی تھی، جس خاتون کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ وہ اپنی بہن کے گھر ہے، پھر ہاسپٹل میں ہے، پھر راستے میں ہے۔ وہ حقیقت میں کئی ہفتوں سے اپنی ہی گھر کے گیراج میں بند پڑی تھی۔ یہ منظر دیکھتے ہی پورا کیس بدل گیا۔ اب یہ گمشدگی نہیں بلکہ قتل کی تفتیش تھی۔ کیرول کو فوراً حراست میں لیا گیا۔ ابتدائی پوچھ گچھ میں وہ مسلسل یہی کہتی رہی کہ یہ ایک حادثہ تھا۔ اس کے مطابق رات کے وقت وہ گھر میں تھی، اچانک زوردار آواز آئی، وہ گھبرا کر بندوق لے کر بھاگی اور غلطی سے اپنی والدہ کو گولی ماری۔ لیکن مسئلہ یہ تھا کہ فرانزک رپورٹ اس کی کہانی سے اتفاق نہیں کر رہی تھی۔ پوسٹ مارٹم میں انکشاف ہوا کہ پیٹریشیا کو سر کے پچھلے حصے میں انتہائی قریب سے گولی ماری گئی تھی، اور صرف یہی نہیں، اس کی گردن پر 3 چاقو کے زخم بھی موجود تھے۔ یہ وہ حقیقت تھی جس نے حادثے کی پوری کہانی کو جھوٹ ثابت کر دیا۔ پھر پولیس نے مالی ریکارڈ کو چیک کیا اور وہی اصل مقصد سامنے آ گیا۔ تفتیش سے معلوم ہوا کہ پیٹریشیا کی موت کے بعد بھی اس کے بینک اکاؤنٹس یوز کیے جا رہے تھے، اس کے کریڈٹ کارڈ سے لین دین جاری تھا۔ خاندان والوں کو مسلسل یقین دلایا جا رہا تھا کہ پیٹریشیا زندہ ہے، حالانکہ حقیقت اس سے کہیں زیادہ بیان ہے۔ یعنی اس قتل کے پیچھے سب سے بڑا مقصد پیسہ تھا۔ پولیس کے مطابق کیرول نہیں چاہتی تھی کہ کسی کو اپنی ماں کی موت کا علم ہو، کیونکہ جب تک سب یہی سمجھتے رہے کہ پیٹریشیا زندہ ہے، تب تک وہ ان کے مالی وسائل یوز کرتی رہ سکتی تھی۔ آخرکار تمام ثبوتوں نے ایک ہی شخص کی طرف اشارہ کیا۔ کیرول پر فرسٹ ڈگری مرڈر، چوری اور دیگر سنگین جرائم کے مقدمات قائم کیے گئے۔ زندگی بھر قید کے خطرے کو دیکھتے ہوئے اس نے بعد میں پلی بارگین قبول کر لی اور عدالت نے اسے 20 سال قید کی سزا سنا دی۔ لیکن اس پوری کہانی میں سب سے خوفناک بات صرف ایک قتل نہیں تھی، بلکہ وہ جھوٹ تھا جو کئی ہفتوں سے زندہ رکھا گیا۔ ایک بیٹی اپنی ہی ماں کے فون سے پیغامات بیچتی رہی، خاندان کو دھوکہ دیتی رہی اور ہر نئے جھوٹ کے ساتھ خود کو سچ ثابت کرنے کی کوشش کرتی رہی۔ مگر جھوٹ چاہے کتنا ہی منصوبہ بندی سے کیوں نہ بولا جائے، صرف ایک چھوٹی سی غلطی اسے ہمیشہ کے لیے بے نقاب کر دیتی ہے۔ اور اس کہانی میں وہ غلطی تھی صوفے کے نیچے چھپا ہوا ایک موبائل فون۔ سبسکرائب